اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ذلت اور رسوائی کے عذاب میں ابھی فی الحال مبتلا رکھ کے دنیا میں زندہ رکھا ہے، لیکن سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کے لیے، وہ تو آنی ہی آنی ہے سزا ان کے اوپر، وہ آئے گی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ درمیان میں ان دا مین ٹائم جو اللہ نے برقرار رکھا ان کو، کیوں؟ شاید ہم مسلمانوں کے لیے ایک کہاوت ہے ہندوستان میں، اگر کسی کی بہت زیادہ بے عزتی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے محاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جوتے لگوائے جائیں، وہ بھی چمار کے ہاتھوں۔ یعنی جوتے لگانا خود بہت بڑی سزا ہے، بے عزتی ہے، اور چمار جو سب سے نچلے درجے کے سب سے زیادہ گئے گزرے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، چمار کے ہاتھوں پٹائی کروائی جائے۔ تو آج شاید ہم مسلمانوں کی بد عملی کے اللہ کو جو سزا دینی ہے وہ ان یہودیوں کے ہاتھوں دینی ہے۔ شکست بھی کھا رہے ہیں تو کس کے ہاتھوں؟ ہم مسلمان پٹ بھی رہے ہیں تو کس کے ہاتھوں؟ مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں۔ اتنا یہودیوں نے مارا ہے مسلمانوں کو، اتنا مین پاور ہے عربوں کے پاس اور مسلمانوں کے پاس، ہتھیار ہیں، کیا نہیں ہے، ذہن ہے، عقل ہے، سب ہے، لیکن وہ مٹھی بھر یہودی جو ہیں وہ ان کے اوپر ایسے مسلط ہوئے ہوئے ہیں کہ مسلمان کچھ کر نہیں پاتے ان کے آگے، ایسے ہم بے بس ہیں۔ تو یہی ہے نا ہماری ذلت اور ہماری رسوائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر، مسلمانوں پر عذاب کا کوڑا برسایا یہودیوں کے ہاتھوں۔ اللہ کرے کہ ہم اب پٹ کر، رسوا ہو کر، ذلیل ہو کر اب تو جاگ جائیں، اور لگ رہا ہے تھوڑی بہت آنکھیں کھل رہی ہیں لوگوں کی، ذرا سا ہوش آ رہا ہے۔ اب ہم دوبارہ سے ذرا آنکھیں کھول کر اور ڈھونڈ رہے ہیں کہ قرآن کدھر ہے اور سنت کدھر ہے، الحمدللہ تو احیا تو نظر آ رہا ہے۔ وہ موت کا سا جو سما تھا مسلمان امت کے اوپر وہ گزر گیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے، پٹ پٹا کے اور رسوا ہو کے جاگ بھی جائیں تو بڑی چیز ہے۔ تو جاگ تو رہے ہیں، تو جب مسلمان پوری طرح جاگ جائیں گے تو جو یہودیوں کو قائم رکھنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پھر ان یہودیوں کو ختم کر کے رکھ دے گا، اس کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے آخر میں پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 11۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ دعا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں مفسرین کچھ واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک واقعہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے نضر بن حارث کا واقعہ۔ مشرک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ دعا کی کہ اللہ، یہ محمد جو کچھ بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ واقعی حق ہے، واقعی سچ ہے، تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے۔ تو اس پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ آیا ہو کہ شر مانگ رہا ہے، عذاب اللہ کا مانگ رہا ہے، کیوں اپنے لیے عذاب مانگتا ہے؟ عذاب دیکھ کر تو سبھی ہدایت پالیں گے، سب ہی کو پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے تھے، کیوں شر مانگ رہا ہے؟ اللہ نے خیر نازل فرما دی، عذاب کے بجائے کتاب پڑھ کر ایمان لے آئے، ہدایت پالے، تو کیا وہ بہتر نہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج دیا، رسول کی بات سن لے، کتاب پڑھ کر ایمان لے آئے اور ہدایت پالے، کیا وہ بہتر نہ ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ نے خیر کا سلسلہ شروع کیا ہے اور خیر کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے تو شر مانگ کر ہدایت کی طلب کیوں کی جائے؟ بعض دفعہ انسان بھی سوچتا ہے کہ ابھی تو اچھے اچھے وقت ہیں، ابھی نافرمانی کر لو، اپنی منمانی کر لو، کوئی مشکل وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی پریشانی پڑے گی تو دیکھ لیں گے۔ یا بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ابھی تو ہم ینگ ہیں،
جب بڑھاپا آئے گا تو دیکھیں گے، ہم بھی قرآن پڑھ لیں گے، ہم بھی سر پہ دوپٹے رکھ لیں گے، ہم بھی نیک ہو جائیں گے۔ تو بڑھاپا کوئی پسندیدہ چیز تو نہیں ہے، کوئی قابل تعریف چیز تو نہیں ہے۔ بڑھاپا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی کہ تمنا کی جائے کہ اللہ میں کمزور ہو جاؤں، میں بیمار ہو جاؤں، میری توانائیاں ختم ہو جائیں، اس کے بعد پھر میں ہدایت کا سوچوں۔ ابھی جب اللہ نے خیر ہی خیر دی ہوئی ہے، صلاحیتیں عروج پر ہیں، صحت عروج پر ہے، خوب اچھا سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جسم کے اندر طاقت ہے، توانائی ہے، اللہ کے فضل سے دور دور بیماریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، یوتھ ہے، جوانی ہے، کیوں نہ اس خیر کی حالت میں انسان اللہ کے قریب ہو جائے اور اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے اس آیت کا کہ بعض دفعہ انسان اپنی دانش میں، اپنی سمجھ میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اچھی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے اگر مجھ کو یہ چیز مل گئی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، حقیقت میں وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، شر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو تم اللہ سے خیر مانگو، اللہ جو دے بس میرے لیے خیر کا سبب بن جائے وہ چیز۔ نعمت اللہ تو مجھ کو دیتا ہے، اس نعمت میں میرے لیے خیر ہی خیر ہو، بھلائی ہی بھلائی ہو، میں اپنی آخرت سمیٹ لوں، جنت کا سودا کر لوں اس نعمت کے ذریعے سے۔ اللہ اگر مجھ پہ کوئی آزمائش آ رہی ہے تو اللہ اس آزمائش کو میرے لیے خیر کا سبب بنا دے، میں صبر کر لوں اور میں جنت کے اعلیٰ درجے خرید لوں، نعمت ملے تو شکر کروں، جنت کے اعلیٰ درجے خرید لوں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ خیر مانگنا، اللہ سے انسان خیر مانگے۔ کوئی دعا، اس کی کوئی تمنا اگر پوری نہیں ہوتی تو اللہ سے بدگمان نہ ہو۔ انسان دراصل محدود سوچ رکھتا ہے، محدود نظر رکھتا ہے، انسان شارٹ سائٹڈ ہے، آگے تک نہیں دیکھ سکتا۔ ہم دنیا کا مستقبل بھی نہیں دیکھ سکتے کہ آج سے 30 سال کے بعد کیا حالات ہوں گے، آخرت کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں، اپنا فائدہ نقصان ہمیں کیا سمجھ آ سکتا ہے۔ تو جو بھی حالات پڑے انسان کے اوپر، اللہ کی مصلحت، اللہ کی مرضی اور اپنے لیے خیر سمجھ کے اس کو انسان قبول کر لے۔ دعا قبول نہیں ہوئی، قبول نہ ہونے ہی میں بہتری تھی۔ مثال کے طور پہ بچے کے لیے، خاص طور پہ جو ہمارے ہاں بیٹے ہیں، ان کے لیے تو ہم بہت تڑپ تڑپ کے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ بہت ہی اچھے گریڈز آ جائیں، ان کے ایز آ جائیں، ان کے 90% آ جائیں۔ بہت دعا کی نہیں آئے، ہو سکتا ہے اسی میں بھلائی ہو، بہت اچھے نمبر آ جاتے، شاید ہم اس کو پڑھنے کے لیے باہر کی یونیورسٹی میں کہیں بھیج دیتے اور وہاں جا کر وہ اپنی آخرت برباد کر بیٹھتا، یا کسی فتنے کا شکار ہو جاتا، یا پلٹ کر ہمیں ہی نہ پوچھتا۔ تو پھر تو مائیں روتی رہتی ہیں نا، کہتی ہیں ہائے کاش کہ ہم نے بھیجا ہی نہ ہوتا باہر اپنے بچوں کو، یہ تو ہمارے بھی کسی کام کے نہ رہے۔ تو ایک چیز جو کہ اس وقت دیکھنے میں شر محسوس ہوئی تھی، ہو سکتا ہے کسی بہت بڑے خیر کا سرچشمہ بن جائے۔ آخر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں ڈالا تھا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی یہ حالت ان کے کتنے زبردست عروج کا پیش خیمہ ہے، ہربنجر ہے، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا۔ تو لہٰذا ضروری انسان یہ سوچے کہ اس میں جو بھی حالات پیش آئے ہیں میری کوئی نہ کوئی بہتری ہی ہوگی، اسی میں بھلائی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہوں، اور جو کہ ہم نے بار بار اس بات کا اظہار کیا ہے اور ہم نے اس بات پر بات کی ہے کہ یہ سورت بنی اسرائیل مکی دور کے آخر کی سورت ہے، جبکہ کفار کا ظلم اور ستم اور جسمانی تشدد انتہا کو چھو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اتنے مظالم اٹھا کر کفار کی طرف سے بعض مسلمانوں کے دل میں، ہو سکتا ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، شاید کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ آخر ان کافروں کے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، ان ظالموں پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ تو انسان جلد باز ہے نا، جلدی گھبرا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فوراً کے فوراً مکے والوں پر عذاب نازل نہیں فرمایا؟ اس میں بڑی حکمت تھی، اس عذاب کے نازل نہ ہونے میں بہت خیر تھی۔ ابھی تو بہت سے ایسے لوگ مکے کے اندر موجود تھے جو اسلام کے لیے بہت قوت کا اور تقویت کا سبب بننے والے تھے۔ مثال کے طور پہ خالد بن ولید ابھی موجود تھے، ابھی اکرمہ موجود تھے، ابھی ابو سفیان موجود تھے رضی اللہ عنہم۔ تو یہ موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ آگے چل کر ایمان کی توفیق دینے والا تھا اور یہ اسلام کی اسٹرینتھ کا سبب بنتے۔ اگر اس وقت اللہ بد دعائیں قبول فرما لیتا اور مکے پر اگر عذاب آ جاتا تو اسلام بہت سے خیر سے خالی رہ جاتا، اسلام کے مددگار کم ہو جاتے۔ اگر ہم اپنے اوپر اس آیت کو رکھ کر دیکھیں، بعض دفعہ ہم بھی مشکلوں سے گھبرا کر بد دعاؤں پر اتر آتے ہیں۔ ہر ممکن حد تک بد دعا کو دفع کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ انسان جب دعا کرے خیر کی دعا کرے، بجائے کہ ہم تباہی کی دعائیں کریں کہ اللہ فلاں ملک کو تباہ کر دے اور فلاں ملک کو برباد کر دے۔ بہت بہتر ہوگا کہ اگر ہم ان کی ہدایت کی دعا کر لیں۔ ہاں، جب معاملہ حد سے گزرنے لگتا ہے تو بد دعا دینے کی اجازت ہے۔ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں آتا ہے کہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے، اور مظلوم چاہے مومن ہو، مظلوم چاہے کافر ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سنتا ہے۔ اجازت ہے بد دعا دینے کی، لیکن بد دعا دینے میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ سالوں کا تجربہ جب ہو جائے، کئی سال تک پتہ چلے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس طرح ظلم کر رہا ہے، پھر اور بات ہے، لیکن تھوڑی سی آزمائش سے گھبرا کر بد دعا کرنا مناسب نہیں۔ خاص طور پہ جو ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی اپنے علماء کے لیے اور اپنے لیڈروں کے لیے بد دعا نہ کریں۔ اگر وہ تباہ ہو گئے تو نقصان تو ہمارا ہی ہے نا۔ مسلمان کبھی مسلمان کے لیے بد دعا نہ کرے۔ ہاں، جب بہت دل دکھتا ہے تو کفار کے لیے یقیناً دکھے دلوں سے بد دعا نکلتی ہے، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ بھی روٹین کے طور پہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کو بد دعا دی، لیکن کبھی کبھار، بہت کم۔ عام طور پہ آپ نے ہمیشہ کفار کی ہدایت ہی کی دعا کی۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیڈرز کو برا بھلا کہیں، ان کو بد دعائیں دیں، ان کی ہدایت کی دعا کیوں نہ کریں ہم کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ بعض لوگوں سے کہتے سنا گیا کہ اچھا ہے انگریز آ کر دوبارہ سے قبضہ کر لیں ہم پر، کہ جب انگریز تھے تو کتنا اچھا تھا نا، اچھا ہی ہے دوبارہ سے آ کے ہم پہ قبضہ کر لیں۔ یہ کوئی دعا ہے؟ اس سے بڑی بد دعا کیا ہے کہ پھر غلامی میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ہم کیوں نہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم صحیح مسلمان بن جائیں، اور دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو اسلام کا واقعی قلعہ بنا دے، آئیڈیل اسلامک ملک بنا دے اس کو۔ تو لہٰذا گھبرا کر انسان کبھی بد دعائیں نہ کرے۔ بعض دفعہ لوگ گھبرا کر بچوں کو بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ جب بچے تنگ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کرے مر جائیں۔ بعض مائیں یوں بولتی ہیں اللہ کرے مر جائیں، اور اگر مر گئے تو خود ہی روئیں گی بیٹھ کے ساری زندگی۔ تو یہ زبان کا استعمال جو ہے بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچ سمجھ کے انسان زبان سے کوئی دعا نکالے، اور دعا جب نکالے بس روٹین بنا لے کہ مجھے خیر کی دعا مانگنی ہے۔ اس بات کو اپنے لیے دلیل نہ بنائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو بد دعا دی تھی۔ کہاں ان کا مقام، کہاں ان کی کوشش، کہاں ان کی محنت اور ان کا جہاد۔ ہم نے تو اس کا کروڑواں حصہ بھی جہاد ابھی نہیں کیا، کوشش تو ان جیسی کی نہیں، اور بد دعا دینے کا اپنے آپ کو ہم اہل قرار دے دیتے ہیں۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی ہی محنت اگر ہم نے کر لی ہے کافروں پر جتنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اسی طرح اگر ہم نے حجت تمام کر دی ہے کافروں پر جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، کہ آپ نے ان سب تک پیغام پہنچا دیا تھا، اور پھر اگر کوئی نہ مانے تو ہاں ٹھیک ہے، پھر ہم سوچ سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سارے کافروں تک اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو بد دعا دینا فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر ہماری بد دعا سے وہ سارے تباہ برباد ہو بھی گئے تو مجھے بتائیں پھر فائدہ کس کا ہے؟ تو جو وقت ہم ان کے لیے بد دعائیں مانگنے میں لگاتے ہیں، کیوں نہ اپنے ہم مسلمانوں کے لیے ہم خیر کی دعا مانگنے میں وقت لگا دیں، یا ان کفار کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اسلام کی طاقت کا سبب بنا دے۔
اگر اکرمہ اور خالد بن ولید اور ابو سفیان ہلاک ہو جاتے تو کیا فائدہ تھا اسلام کا؟ بہت بہتر یہ نہیں ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام کی طاقت کا سبب بنے، تو بہت بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آج کے کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو ذرا سا دل بڑا کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن بد دعا دینا اور غصے کا اظہار کرنا ایک پاور کا سمبل بنا لیا ہے نا ہم نے۔ ہم کہتے ہیں دیکھا کیسی سنائی انہوں نے کافروں کو، تو اس چکر میں مت پڑیں کس کو کیا سنائی اور کوئی کیا امپریشن لے رہا ہے۔ دیکھیں فائدہ کس میں ہے، خیر کس چیز میں ہے؟ خیر اسی میں ہے یقیناً کہ ہم کافروں کے لیے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ان کو تو اسلام کی توفیق دے دے، اور ہم ان کی تباہی کے بجائے مسلمانوں کے بنانے کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ہم مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ آگے فرمایا آیت 12، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ کر کے رکھا ہے۔ رات اور دن دو اللہ کی نشانیاں، دو اللہ کی آیات ہیں۔ ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے اور ہر دن کے بعد رات ضرور آتی ہے۔ جب دن روشن ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ہوتی ہے، انرجی خرچ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے۔ جب رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے، بھاگ دوڑ ختم ہو جاتی ہے، سب سو جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ رات اور دن سکسیسو آتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، اسی طرح یہ رات اور دن افراد کی زندگی میں بھی حالات کی شکل میں آتے ہیں، کبھی اچھے حالات کبھی برے حالات، اور اسی طرح یہ رات اور دن اقوام کی زندگی میں بھی آتے ہیں، نیشنز کی زندگی میں بھی آتے ہیں۔ جب انسان پر ذاتی طور پہ کوئی مشکل پڑے تو وہ سوچ لے کہ ہر رات کے بعد دن ضرور نمودار ہوتا ہے، یہ مشکل ہمیشہ نہیں رہے گی، تو مشکل حالات سے بددل اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 30ویں پارے میں، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ تو صبر کے ساتھ انسان انتظار کرے، اچھے حالات آئیں گے، اور جب اچھے حالات آئیں تو ان کو بھی دائمی نہ سمجھ لے، مستقل نہ سمجھ لے، اس لیے کہ جب ہم اچھے حالات کو اپنا حق سمجھ کے لے لیتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو حالات ہمیشہ ہی اچھے رہیں گے، پھر جب مشکل آتی تو ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے ذہنی طور پہ، پھر ہم گھبراتے ہیں اور بولاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی۔ لیکن جب انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھے حالات ہیں، یہ بدل بھی سکتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ جائے، تو انسان کے اعصاب جواب نہیں دیتے، اس کی نروز شیٹر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے چلو اس کو بھی ڈیل کر لیتے ہیں۔ جہاں اچھا وقت گزر گیا برا وقت بھی گزر ہی جائے گا، رات اور دن تو آتے جاتے رہتے ہیں، اچھے برے حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ ہے افراد کا معاملہ۔ اب جہاں تک قوموں کا معاملہ ہے، قوموں پر بھی رات اور دن آتے ہیں، عروج بھی نصیب ہوتا ہے، زوال بھی آتا ہے۔ مسلمانوں پر آج کل ہم رات والی کیفیت دیکھ رہے ہیں، نہ علم کا نور ہے، نہ نیکیوں کا نور ہے، نہ سنتوں کا نور ہے، نہ قرآن کا، نہ وحی کا نور ہے۔ یہ رات ہے، کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، نہ علمی کوئی تحریک نظر آتی ہے، ایک اسکولاسٹک کرائسس ہے جو نظر آتا ہے۔ علم حاصل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا بہت کما لی تو دین سے دور ہو گئے، نہ یہ ہے کہ دین بہت کما لیا لہٰذا دنیا سے دور ہو گئے۔ نہ دین ہمارے پاس ہے نہ دنیا ہمارے پاس ہے، دونوں میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت حال ہے۔
اور دوسرا فیکٹ، دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ زوال مستقل نہیں رہے گا مسلمانوں پر انشاءاللہ، پرماننٹ نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے کوئی رات طاری نہیں تھی اسلام کے اوپر. اسلام نے دن بھی دیکھا ہے، بڑا طویل دن، جتنی رات ہے اس سے زیادہ طویل دن ہم دیکھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے. خوب اسلام نے عروج حاصل کیا تھا، ہر میدان میں مسلمان لیڈرز تھے، رول ماڈلز تھے، چاہے تعلیمی میدان ہو، الجبرا ہو یا الکمی ہو. کیمسٹری جو ہم کہتے ہیں کہاں سے بنا؟ الکمی سے بنا. چاہے جغرافی ہو، چاہے میپس کا بنانا ہو، چاہے بحری سفر ہو، چاہے ایسٹرونومی ہو، چاہے تاروں کو دیکھا جائے، چاہے میتھمیٹکس ہو، کچھ بھی ہو، صفر جو زیرو جس کو ہم کہتے ہیں، زیرو کو انٹروڈیوس کرایا ہی مسلمانوں نے. یہ موجود تھا لیکن ہندوؤں کی کتابوں میں بند تھا. مسلمانوں نے ان ہندوؤں کی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا عربک کے اندر، سنسکرت سے عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، اور انہوں نے زیرو کا کنسیپٹ روش شناس کرایا، انٹروڈیوس کرایا مسلمانوں نے دنیا میں. حقیقت ہے کہ اسلام نے دنیا کو سائنس دی ہے. آپ اگر نام دیکھیں تو آپ کو اتنے سارے نام ملیں گے میڈیسن کے اندر اور دوسرے سائنس کی برانچز کے اندر، جغرافی میں، باٹنی، زولوجی، میڈیسن. آنکھوں کی سرجری کیا کرتے تھے مسلمان سرجنز آج سے سالوں پہلے، سینکڑوں سال پہلے، اور جسم کا پورا نظام کا انہوں نے نقشہ بنا دیا تھا. ٹریڈ روٹس انہوں نے بنائے تھے، میپس مسلمانوں نے بنائے. کیا ہے جو نہیں کیا ہم نے اللہ کے فضل سے؟ بہت کیا، کوئی شک نہیں. یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی ہم پچھلی گلوری کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر اپنے آپ کے بارے میں اعتماد پیدا ہو. ہم جو اس بلا کا احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، ہم ذرا یہ سوچیں کہ ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے. ہماری بھی روٹس بڑی عظیم ہیں، بہت اعلیٰ تھے، بہت عظیم تھے، اور جب ایک دفعہ عظیم تھے تو دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہے نا پوٹینشیل ہمارے اندر، صلاحیت ہے ہمارے اندر، لیکن کیا ہے؟ سو رہی ہے اس وقت، ڈورمنٹ ہے. تو تعلیمی میدان میں بہت آگے نکلے، سیاسی میدان میں بہت آگے نکلے، تجارت خوب کی، ملیشیا انڈونیشیا تک پہنچ گئے. یہ جو فار ایسٹ میں اسلام پہنچا ہے، مبلغین کے ذریعے نہیں پہنچا، یہ تاجروں کے ذریعے پہنچا. آج خیال آتا ہے کہ سود نہیں ہوگا تو کاروبار ہوگا کیسے؟ تو آخر کیسے ہوا 800 سال کاروبار بغیر سود کے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی نظام بن رہا ہے، اور اگر وہ نظام کامیاب ہو رہا ہے تو ضرور کوئی چکر ہے، ضرور کوئی حرام کی آمیزش ہے اس کے اندر. تو اتنے عرصے جو مسلمانوں نے کاروبار کیا تو آخر کیسے کیا کہ نعوذ باللہ سب نے حرام کمایا؟ 800 سال کے مسلمان حرام کماتے رہے. کیا سود کا نام بدل بدل کے وہ دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو؟ ہرگز نہیں. اسلام کے پاس ٹولز ہیں تجارت کرنے کے، جس میں سود کی قطعاً آمیزش نہیں ہے. خوب تجارت کی مسلمانوں نے، بہت دولت کمائی، اخلاقی ترقی بہت ہوئی. ایسا اخلاق تھا مسلمانوں کا کہ دنیا دیکھا کرتی تھی. اور حقیقت ہے کہ اخلاق کے زور پر ہی کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے. محمد بن قاسم جب سندھ آئے ہیں تو ہندوؤں نے ان کا بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ اتنا پاکیزہ اخلاق رکھنے والا مورٹل نہیں ہو سکتا، انسان ہو نہیں سکتا، یہ تو کوئی دیوتا ہے جو آ گیا ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا. اتنا پاکیزہ اخلاق، اتنی پاکیزہ سیرت. تو اخلاق کی دھوم تھی مسلمانوں کی. فلپ ہٹی بہت مشہور عرب ہسٹورین ہے، مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہسٹری آف دی عربس میں، جب مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا تھا کہ جب آپ کسی شہر میں جائیں اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی کاغذ نیچے پڑا ہوا ہے زمین پر، اور ایک شخص آتا ہے کاغذ کو اٹھا کر کسی دیوار پہ یا اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے، آپ سمجھ جائیے آپ مسلمانوں کے ملک میں ہیں. علم کی اتنی قدر تھی، اتنے ایٹیکیٹس تھے مسلمانوں کے اندر، اتنے خوبصورت ہمارے شہر تھے جہاں فوارے تھے. اور جب پورا یورپ جو ہے وہ ڈارک ایجز میں ڈوبا ہوا تھا، اسپین میں اور کورڈوبا میں جو پیومنٹس تھے وہ پورے پیو ہوئے تھے، پکی اینٹیں لگی تھیں، ہر جگہ روشنی ہوتی تھی، شمعیں جل رہی ہوتی تھیں، مسافروں کے لیے سرائے بنے ہوئے تھے، جگہ جگہ مدرسے تھے، علم کا چرچا تھا. یورپ سے شہزادے آیا کرتے تھے مسلمانوں کے ممالک میں علم حاصل کرنے کے لیے. الحمدللہ ایک دور ہے جو کہ اسلام نے دیکھا ہے. اسلام ہی کی بدولت دنیا کو رینیسانس نصیب ہوا، کوئی شک نہیں اس کے اندر. تو یہ عروج رہا، اور 2-4 سال نہیں، 60 70 100 200 سال نہیں، 800 سال، 800 ایئرز مسلمانوں کا عروج رہا.
ایک جگہ زوال آتا تھا، دوسری جگہ عروج مل جاتا تھا. کسی نے کہا ہے کہ خورشید کے مانند جیتے ہیں ہم، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری مسلمان امت جو ہے وہ تاریکی میں ڈوب گئی ہو. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کا خیال تھا کہ اب کفر کا دور ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اسلام پر زوال آ ہی نہیں سکتا. اس دور کی جب آپ کتابیں پڑھیں ان کا انداز ہی ڈیفرنٹ ہے. ایسے لکھتے ہیں وہ کتابیں جیسے اسلام ہیز کم ٹو اسٹے، اب اسلام کبھی واپس نہیں جائے گا. وہ زمانے کے مسلمان سوچ نہیں سکتے تھے کہ اسلام پر زوال بھی آ سکتا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ دور جاہلیت گزر گیا، اب یہ ایرا آف انلائٹمنٹ آ گیا، اسلام کا دور آ گیا اور اب قیامت تک رہے گا. وہ آج آ جائیں تو وہ حیران ہو جائیں. ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مسلمانوں پر یا اسلام پر زوال بھی آنا باقی ہے ابھی ایک. تو اس طرح کا اسلام پر عروج آیا. ابھی بھی آج سے چند سال پہلے بھی یہ جو عرب کے بالکل ریموٹ ایریاز ہیں، عرب پیننسولا جو ہے جزیرہ نمائے عرب، اس میں چھوٹے چھوٹے گاؤں وغیرہ ہیں جہاں پر تعلیم یا ریڈیو یا چیزیں نہیں پہنچی. وہاں پہ جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ساری دنیا سے کافر ختم ہو چکے. ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کتنے کافر ہیں، کتنے لوگ ہیں جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی. وہ اسی عروج کے اندر ابھی مقید ہو کے رہ گئے. لیکن جیسے انسان ہوتے ہیں دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد، جد و جہد کے بعد تھکنے لگتے ہیں، آرام کرنا ہوتا ہے، کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں، ان کی طاقت توانائی میں کمی آنے لگتی ہے. اسی طرح اس 800 سال کے عروج کے بعد پھر مسلمان امت تھکنے لگی. امتوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے، عروج کے بعد ان کی طاقتیں کم ہونے لگتی ہیں، زوال آنے لگتا ہے. مسلمانوں پر جب کمزوری آئی، ایسے میں اللہ نے مسلمانوں پر رات طاری کر دی. اللہ نے ان کو سلا دیا تاکہ پھر سے تازہ دم ہوں، چاق و چوبند ہو جائیں. جیسے تھکا ہوا انسان ہوتا ہے اسے ہیومن ایرر کا امکان احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسانی غلطی کرے گا، کوئی بہت بڑی غلطی کر بیٹھے گا جس سے بہت تباہی پھیل جائے. اسی طرح جب قومیں تھک جاتی ہیں تو ان سے بھی پھر اعلیٰ درجے کے کام نہیں ہو سکتے. احتمال ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ وہ غلطی کر جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا نقصان ہو جائے. تو کسی نے بہت پیاری بات کہی ہے اسلام کے بارے میں کہ اسلام ہے تو جائنٹ، کوئی شک نہیں، عظیم الشان ہے، لیکن کیا ہے؟ سو رہا ہے. یہ دیو جو ہے بھی سو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹر اے سلیپنگ جائنٹ دین اے ڈیمونک ون. بجائے کہ پاگل ہی ہو جائے، مست ہاتھی کی طرح رونتا کچلتا چلا جائے، جیسے کہ ہم کچھ اقوام کو آج دیکھ رہے ہیں کہ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہیں بالکل، جہاں ان کا ہاتھ پڑتا ہے وہ تباہی پھیر دیتی ہیں ان پورے ملکوں کے اوپر. تو ان سے تو ہم بہت بہتر ہیں. چلو سو رہے ہیں نا، کچھ نہیں کر رہے، یہ پھر بھی بہتر ہے. ایسی تباہی تو نہیں پھیلا رہے کہ قوموں کی قومیں اور ملکوں کے ملک جو ہیں وہ تہس نہس کر کے رکھ دیے جائیں. اور سیکنڈ ورلڈ وار سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، آج کا نہیں ہے. 1 صدی تقریباً ہونے والی ان کو یہ تباہی پھیلاتے ہوئے دنیا میں. تو مسلمان ایسے نہیں ہیں، اللہ نے سلا دیا، سو گئے ہیں. اٹس اے سلیپنگ جائنٹ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ اسلام آج کل سسٹک سٹیج میں ہے، مردہ نہیں ہے، ڈیڈ نہیں ہے. بہت سے دوسرے مذاہب ہیں جو کہ ایکسٹنکٹ ہو گئے، مردہ ہو گئے، لیکن اسلام نہ مردہ ہے نہ ایکسٹنکٹ، مرا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا، سسٹک سٹیج میں چلا گیا، ڈورمنٹ سٹیج میں ہے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں جب مسلمانوں پہ رات طاری ہوئی، دن کہیں اور طلوع ہو گیا، ترقی کا سورج کہیں اور چمکنے لگ گیا، کچھ اور قوموں کو عروج مل گیا. اور یہ تو تاریخ کا قاعدہ ہے. سورت آل عمران میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ کچھ دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں گھماتے پھراتے رہتے ہیں، کبھی تمہاری فتح، کبھی تمہاری شکست، کبھی کسی اور کی فتح، کبھی کسی اور کی شکست. اب مسلمانوں پر یہ رات طاری ہوئے تقریباً 200 سال تو گزر ہی گئے. ٹھیک ہے، جب بہت دیر انسان سویا رہتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے نا اٹھ جائیں، کافی ہو گیا، کافی سو لیے. اور آپ یہ دیکھیے کہ نیند کا جو وقت ہے وہ کم ہے، جاگنے کا وقت زیادہ ہے. ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوئی 18 گھنٹے سوئے اور تھوڑی دیر کام کرے، یوں تو نہیں ہوتا نا کہ وہ صرف 6 گھنٹے کام کرتا ہے 18 گھنٹے سوتا ہے. عام طور پہ لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، 6 گھنٹے سوتے ہیں. سونے کا وقت کم ہوتا ہے، جاگنے کا وقت زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی طرح مسلمانوں کا عروج طویل تھا
مسلمانوں کا زوال انشاءاللہ چھوٹا ہوگا. 800 سال ہم زوال کا شکار نہیں رہیں گے اللہ نے چاہا تو. 200 سال ہی گزرے ہیں زوال کو، مکمل زوال کو آئے ہوئے. 200 سال سے مسلمان سو رہے ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیے کہ اتنی دیر کا جب اندھیرا رہا تو اب روشنی کی طلب پیدا ہو رہی ہے. آرام کرنے کے بعد، سونے کے بعد اب ہم مسلمان اٹھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ کے مسلمان مختلف ادوار سے گزر رہے ہیں اس وقت. کچھ حقیقتاً ابھی تک گہری نیند سو رہے ہیں، ابھی تک گہری نیند سو رہے ہیں. کچھ اٹھ گئے ہیں، کچھ ابھی اٹھ تو گئے ہیں لیکن بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں. سستی آ رہی ہے، سوچ رہے ہیں وہ اٹھیں کہ نہیں اٹھیں کہ چلو تھوڑا سا اور آرام کر لیں. لیکن جاگ گئے ہیں، بہرحال ڈورمنٹ ہیں. کچھ ایکٹیو ہو گئے اور کچھ ایسے ہیں جو کہ نہ صرف بیدار ہو گئے ہیں بلکہ وہ چل بھی پڑے، اٹھ گئے، مصروف ہو گئے ہیں وہ. اور وہ بعد میں آنے والوں کے لیے یوں سمجھے کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو گھر میں صبح صبح سب سے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور جو جلدی اٹھتا ہے اس کی شامت بھی آتی ہے. پھر آواز دے کر ہم اس سے کہتے ہیں پلیز چائے تو بنا دو. تو یہی ہو رہا ہے. جو لوگ جلدی اٹھ گئے ہیں اب وہ آنے والوں کے لیے ناشتہ واشتہ تیار کر رہے ہیں، کچھ غذا کا انتظام کر رہے ہیں، کچھ راستہ ان کے لیے صاف کر رہے ہیں تاکہ آنے والے جو ہیں ان کے اندر بھی انسینٹیو ہو. گھر میں ہوتا ہے نا، ایک دفعہ کوئی آواز دے دے کہ چائے بن گئی ہے، کہتے ہیں چلو آپ اٹھ جاتے ہیں. ایک انٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے اٹھنے میں کہ چلو اب بنیادی محنت ہمیں نہیں کرنی، کسی اور نے کر دی. رات کے برتن دھو دیے، صفائی کر دی، اب ہم کو تو میز پر ہی بیٹھنا ہے جا کر. تو اسی طرح کچھ اسلام کے آج پائنیئرز ہیں، انہوں نے زیادہ محنت کی، وہ پہلے اٹھ گئے. تو کیا اللہ ان کی محنت نہیں دیکھ رہا؟ بعد کے آنے والے اور پہلے چل پڑنے والے کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اجر کے حساب سے نہیں برابر ہو سکتے. انتہائی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ درجے سمیٹ لیے. یہ آفر بھی کبھی کبھی آتی ہے، کبھی کبھی آتی ہے، اور اگر یہ موقع نکل گیا تو ہاتھ نہیں آئے گا. کل شدت سے اس بات کا احساس ہوا. ایک جگہ ہم لیکچر سننے کے لیے گئے. جب وہاں پر ہم پہنچے تو جو مین آڈیٹوریم تھا ہمارے سامنے کے سامنے اس کا دروازہ بند ہوا. انہوں نے کہا یہ فل ہو چکا ہے، اب آپ جا کے دوسرے آڈیٹوریم میں بیٹھیے. شدت سے خیال آیا کہ کہیں قیامت کے دن بھی یہ تو نہیں ہوگا، تھوڑے سے عمل کی وجہ سے رہ جائیں، تھوڑے سے عمل کی وجہ سے. اس لیے کہ اللہ کی جنت بھرنے والی تو نہیں ہے آڈیٹوریم کی طرح. یہ تو نہیں ہوگا کہ جگہ نہیں ہے لہٰذا آپ نچلی جنت میں جائیں. یا تو 1 منٹ کی دیر کی وجہ سے جگہ نہ مل سکی، بہتر جگہ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں 1 منٹ ہدایت ڈیلے کرنے کی وجہ سے اعلیٰ درجہ نہ مل سکے. یا کوئی عمل جس کو ہم نے بڑا معمولی سمجھا، ہم نے کہا چھوڑو اب یہ 5 دفعہ کون سبحان اللہ پڑھے رکوع کے اندر، سبحان رب العظیم کون پڑھے 5 دفعہ، چلو 3 دفعہ پہ چھٹی کر لیتے ہیں. وہ 2 دفعہ کا پڑھنا درجوں کی بلندی کا سبب بن جاتا. اللہ تو انصاف کرے گا نا قیامت کے دن. تو یہ خیال تھا کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ چند اعمال کی وجہ سے ہم کسی بہتر جنت سے محروم ہو جائیں. جب دنیا میں اتنا افسوس ہوتا ہے، وہ مزہ ہی نہ آیا وہاں سن کر لیکچر. جب آپ کو بولنے والا سامنے نظر نہ آئے تو اتنا مزہ نہیں آتا. اور بڑا رشک آ رہا تھا ان لوگوں پہ جو آڈیٹوریم میں بیٹھ گئے، اور پھر دل میں خیال آ رہا تھا کہ 5 منٹ پہلے ہی گھر سے نکل جاتے. تو جب دنیا میں انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے تو آخرت میں سوچیں کہ یہ کہا جائے کہ صرف چند اعمال کی وجہ سے آپ جنت الفردوس سے محروم ہو گئے. اگر اتنا سا اور کر لیتے نا تو پہنچ جاتے، تو کتنا پچھتاوا ہوگا. جو چل پڑے آگے وہ بڑی چیز ہے ان کے لیے. تو وہ ایکسٹرا محنت جو کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بڑا موقع ہے. بہرحال کچھ لوگوں کی کوشش سے اب باقی لوگ بھی جاگ رہے ہیں. تو دوبارہ انسان کے اندر، مسلمانوں کے اندر طلب پیدا ہو رہی ہے کہ اب ہم بھی جو ہے اپنی کھوئی ہوئی گلوری، اپنا کھویا ہوا عروج حاصل کریں. اب جو جاگے ہیں، جو جاگ رہے ہیں، آنکھیں ملتے اٹھ رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کدھر ہے قرآن، کدھر ہے سنت. خیال آ رہا ہے ان کو. قرآن کے اجالے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب کا فضل بھی تلاش کر لیں گے. تو اپنا اپنا جائزہ انسان لے لے کہ میں کون سے سٹیج میں ہوں. میں اٹھ کر ناشتہ بنانے والوں میں ہوں، یا کم از کم اٹھ گئی ہوں، کھڑی ہو گئی بستر سے، یا اٹھ کر بھی جاگ کر بھی سوتے بنے ہوئے ہیں، یا ابھی اٹھے ہی نہیں. جو اٹھ گئے ہیں پھر وہ آس پاس لوگوں کو جگائیں، اٹھائیں.
جو خود اٹھ جاتا ہے نا، اس کو سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بڑی وحشت ہوتی ہے، کیوں نہیں اٹھ رہے، کیوں نہیں اٹھ رہے. دل چاہتا ہے سب اٹھ جائیں اس وقت گھر کے اندر. گھر میں جو ہوتے ہیں کہتے ہیں نوک کرو دروازوں پر، اٹھاؤ اس کو بھی اٹھاؤ، اس کو بھی اٹھاؤ. پھر آپ کہتے ہیں نہیں سونے دیں سونے دیں. تو یہ ہوتا ہے نا، خود اٹھ جاتے ہیں انسان، دل چاہتا ہے سارے لوگ اٹھ جائیں. خاص طور پہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اتنا سہانا، دل چاہتا ہے سارے آ کر بیٹھ جائیں اس وقت یہ وقت دیکھنے کے لیے. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح سے کریں، جو اٹھ گیا ہے وہ دوسروں کو جگانے کی کوشش کرے. نونہال پہ لکھا ہوا ہوتا تھا نا، نونہال میگزین جو آتا تھا ہمدرد والوں کا، جاگو اور جگاؤ. یہ کرنے کا کام ہے آج کل، جاگو اور جگاؤ. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا اور مسلمان نکل آئیں گے زوال سے، اس اندھیرے سے. اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. جتنا آج اللہ کے فضل سے قرآن اور سنت کی طرف ہمارا دھیان، ہمارا رخ ہو رہا ہے، ہم آج سے 10 سال پہلے بھی دیکھیں تو اتنا نظر نہیں آتا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو دن اور رات کو نشانی بنایا ہے. اپنے رب کا فضل تلاش کرو دن میں، اور چاند اور سورج اس میں تم سالوں کا اور دنوں کا تم حساب رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جدا جدا کر کے بیان کر دیا ہے. رات کا اپنا فائدہ ہے، دن کا اپنا فائدہ ہے. اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. جو ہو گیا اس کو انسان روتا پیٹتا نہ رہے. یہ بالکل وقت کا ضیاع ہے، یہ روتے رہنا، ہائے ہمیں کیا ہو گیا، ہائے ہمیں کیا ہو گیا. اس سے کہنے سے ہم ٹھیک تو نہیں ہو جائیں گے. تو بجائے کہ ہم اپنے آپ کو بیش کرتے رہیں، اور یہ مسلمانوں کے اندر ٹینڈنسی ہے نا سیلف بیشنگ کی، ہمیں اس سے نجات حاصل کر لینی ہے. چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب کیا کرنا ہے آگے مستقبل میں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. 2 لفظ آ رہے ہیں، ایک تو الزمناہ اور دوسرا طائرہ. الزمنا کا لفظ بنا ہے لام زا میم سے. لزمہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹا ہوا، چپکا ہوا. اردو میں ہم کہتے ہیں اپنے ساتھ فلاں چیز کو لازم کر لو، یعنی اپنے لیے اس کو ضروری قرار دے لو. خانہ کعبہ کا دروازہ ہے جس کو مقام ملتزم کہا جاتا ہے. وہاں پہ لوگ لپٹ جاتے ہیں خانہ کعبہ سے، اور وہاں پر اللہ کے گھر سے لپٹ کے وہ دعائیں مانگتے ہیں، مقام ملتزم جس کو کہا جائے. تو ایک لفظ یہ آیا ہے لزمہ، مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ چپٹ جانا یا لپٹ جانا. مراد ہے نمایاں ہونا، نمایاں ہونے کے لیے بھی، پرومیننٹ ہونے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. طائرہ، طائر سے لفظ بنا ہے طا یا را. طائر کا مطلب ہوتا ہے پرندہ. اس کا تعلق مشرکین کے شگون کے ساتھ ہے. مشرکین مکہ شگون لیا کرتے تھے، اور اپنی خوش بختی کا یا بدبختی کا دار و مدار پرندوں پر یا جانوروں پر رکھتے تھے. کہ پرندوں کو اڑایا، پرندے اگر دائیں جانب اڑ گئے رائٹ سائڈ تو کہتے تھے اچھا شگون ہے. پرندے اگر بائیں جانب لیفٹ سائڈ پر اڑ گئے تو یہ کہتے تھے یہ بہت برا شگون ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو تمہارا اپنا شگون ہے طائرہ، وہ تو کیا ہے، تمہارے اپنے ساتھ لپٹا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے. عنقہ، تمہارے اپنی گردنوں میں ٹنگا ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ کسی کی خوش قسمتی یا کسی کی بدقسمتی کسی شگون پر ڈپینڈ نہیں کرتی. اومن لیتے ہیں، گڈ اومن، بیڈ اومن، کہ سیڑھی کے نیچے سے نہ گزرو، یا جیسے کہتے ہیں کوا آ کر بول رہا ہے تو کوئی مہمان آئیں گے گھر کے اندر. اس طرح سے شگون جو لیے جاتے ہیں. تو شگون یہ دراصل شرک کے ساتھ اس کا سلسلہ مل جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو شگون لینے سے بہت منع کیا. کسی پرندے کا اڑنا یا سیڑھی کے نیچے سے آنا یا جانا یا 13 تاریخ کا آنا جانا کسی پر اچھا یا برا اثر نہیں ڈال سکتا. بیکار کی باتیں ہیں، ساری توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں. اصل میں تو تمہارا اپنا شگون تمہارے اپنے گلوں کے اندر ہے. مراد کیا ہے، تمہارے اعمال. اعمال پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کون ہے خوش قسمت، کون ہے بد قسمت. اعمال ہی پر
انسان کی خوشبختی کا یا بدبختی کا دار و مدار ہے۔ اور ہمارے اعمال یقیناً ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں کیسے کر رہے ہیں۔ کسی اور کو تو ہم بہانہ بنا کر دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں، خود خوب جانتے ہیں اپنے بارے میں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ القیامہ میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان تو جانتا ہے اپنے آپ کو، خوب بصیر ہے، وہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے آپ کو۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، قیامت کے دن ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ جو بھی عمل انسان کر رہا ہے ہر چیز اعمال نامے میں ثبت ہو رہی ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو اعمال نامہ جب انسان سنتا تھا یہ لفظ ایک ہی خیال آتا ہوگا، کوئی لکھی ہوئی چیز ہے نا، کوئی رائٹنگ، اور رائٹنگ تو ہر ایک پڑھ نہیں سکتا، تو سوچتے ہوں کہ پتہ نہیں اپنے اعمال نامے کیسے پڑھیں گے جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا، جو کہ ان پڑھ ہیں۔ آج جب کہ ہم 21 سینچری میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں وہ چیز صرف لکھی ہو۔ آج تو آڈیوز ہیں اور ویڈیوز ہیں، ان پڑھ جاہل بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان کی یوں سمجھیں کہ آڈیو ویڈیو جو ہے تو کہ تیار ہو رہی ہے، ہر چیز تیار ہو رہی ہے، ہر چیز یوں سمجھ لیں کہ پرنٹ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن بس ایک پرنٹ آؤٹ اس کو دے دیا جائے گا، یا اس کی اپنی فلم اس کو تھما دی جائے گی، دے دی جائے گی، اور کہا جائے گا آیت نمبر 14 اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ یہ پڑھ لو، مراد کیا ہے دیکھ لو کیا کیا تھا تم نے۔ اس زمانے میں لوگ سوچتے ہوں گے 70 سال 80 سال کی زندگی ہے، کیسے کسی کو یاد رہ سکتا ہے کہ فلاں وقت ہم نے کیا کہا تھا، یا ہمارے چہرے کا تاثر کیسا تھا، یا ہم نے کیا سوچا تھا، کس کو یاد رہے گا۔ آج کیا مشکل ہے، ٹیپس بنتے ہیں، کیسٹس بنتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی آواز اس کے اندر ٹیپ ہو جاتی ہے، ویڈیوز بنتی ہیں، ایک ایک تاثر آپ فریز کر لیں فریم بائی فریم، کچھ مشکل نہیں۔ تو قیامت کے دن کیا مشکل ہوگا اللہ کے لیے کہ اللہ اس طرح ہمارے اعمال نامے ہم کو دے دے کہ دیکھ لو اپنے آپ کو۔ ایک دفعہ یہ اعمال نامہ اللہ کے پاس چلا گیا، اب کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں نکال سکتے اس میں سے۔ موت کے بعد ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہے گا اپنے اعمال نامے کے اوپر۔ آج جو یہ کتاب ہے یا اعمال نامہ ہے یا یہ آڈیو ویڈیو ہے ہماری، آج یہ ابھی تک ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ جو چاہیں اس میں سے ایڈٹ کر دیں، جو چاہیں ڈیلیٹ کر دیں، جو چاہے ہم میں سے اس پوری فلم کو ضائع کر دے، نئے سرے سے ایک فلم ڈال لے کیمرے کے اندر، پھر سے بنانا شروع کر دے اپنی زندگی کی ویڈیو، پھر سے اپنا کیسٹ ٹیپ کرنا شروع کر دے، پچھلا ڈسکارڈ کر دے۔ ابھی سب کر سکتے ہیں استغفار کے ذریعے سے، استغفار کر لیں گے ساری برائیاں مٹ جائیں گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نئے سرے سے فریش سٹارٹ لے لیں، کوئی بڑی بات نہیں۔ 70 سال کی زندگی بھی اگر ہو گئی ہے اور 70 سال بھی جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے زندگیاں گزار دی ہیں، ابھی بھی ہمارا اختیار ہے، ابھی پورے اس پچھلے 70 سال کے ریکارڈ کو ضائع کر دیں، ڈیلیٹ کروا دیں، میک اے فریش سٹارٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ساری زندگی کے اعمال ایسے بنا دے گا اپنے ہاں جیسے کہ وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اس کے اندر، اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ اس میں ایک حدیث میں روایت آتی ہے، ایک شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلائے گا اور یاد دلائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، اتنے سارے گناہ اس کو یاد دلائے جائیں گے، کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، کہے گا جی اللہ یہ سارے میرے اعمال ہیں، میں نے یہ سارے گناہ کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری فلاں نیکی کے بدلے تیرے سارے گناہوں کو میں آج نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہوں۔ جی ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن۔ اب وہ شخص کہے گا اللہ میرا وہ فلاں گناہ بھی تو تھا، اب وہ یاد دلائے گا۔ اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ کیا حال اس کا ہوگا کہ وہ پھر یاد کہ اللہ نہیں میں نے وہ فلاں وقت وہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی کیا تھا، کیوں؟ تاکہ وہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو اور اس کا بھی اس کو صلہ ملے۔
تو آج یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. 80 سال کی زندگی بھی گناہوں میں گزری تو کوئی بڑی بات نہیں. ابھی بھی اللہ کا مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کا دامن رحمت بہت وسیع ہے.